اس ٹائم گورنمنٹ تو سیٹ ہو گئی ہے، لیکن گورنمنٹ سیٹ ہونا صرف پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا کم کرنا ہے. وہ کنسالیڈیشن اس کی پولیٹیکلی جو ہے وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک جو وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں یہ نظر نہ آئے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے میرا کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا پرفارم کیا، جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے زیادہ بہتر پرفارم کیا. اس کی وجہ سے جو ان کا اس سسٹم میں پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ میں جو ان کی جگہ ہے، ان کا فٹ پرنٹ ہے، وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. ایسے وقت انہوں نے اچھا پرفارم کیا جب تمام تر جو حالات تھے وہ ان کے خلاف تھے. ان کی لیڈرشپ جو بند تھی، ان کے اوپر ہر طرح کی قدغنیں تھیں. وہ جو انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے وہ انہوں نے جو مین سٹریم آپ کی دوسری پارٹیز ہیں ان کے ایکسپینس میں کیا ہے. یعنی جو نون لیگ سمجھ رہی تھی کہ ہماری کیا پرفارمنس ہوگی، نون لیگ کی اس طرح سے پرفارمنس نہیں ہوئی. جو بھی رزلٹ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے اس کو قطع نظر لیکن آن دا گراؤنڈ سچویشن ان جماعتوں کے لیے اچھی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پولیٹیکلی یہ بہت سٹرونگ ہے تو میں کہوں گا نہیں. ہاں اب وہ اس سسٹم میں آ کے ان کی گورنمنٹ سٹرونگ ہو گئی ہے کیونکہ ان کو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ایگزسٹینشیل خطرہ نہیں ہے. اس سے میری کیا مراد کہ مجھے یہ خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ گر جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف اس گورنمنٹ کو گرا دے گی. لیکن الیکٹوریٹ میں، لوگوں میں، ووٹر میں تو اس وقت یہ جو جماعتیں جو اس ٹائم کولیشن میں آ رہی ہیں ان کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو وہی جماعتیں ہیں جو پچھلے 30-35 سال سے پاکستان میں حکومت کر رہی ہیں اور اگر یہ اتنی اچھی حکمرانی کرتی ہیں تو آج پاکستان یہاں تو نہ کھڑا ہوتا جہاں کھڑا ہے. اب ان تمام تر معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے اس گورنمنٹ کے پاس جو کہ بہت ساری ایڈوانٹیجز کے ساتھ آ رہی ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ شروع کے 2-3-4 مہینوں میں ایک دم لوگوں کو سرپرائز کرے اور یہ کہے، یہ کر کے دکھائے، کہے نا یہ کر کے دکھائے کہ ہم وہ کام کرنے آئے ہیں جو پہلے ہم ہی لوگ نہیں کر پائے. ہم ہی لوگ پچھلی گورنمنٹ میں رہے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کر پائے جو اب ہم اس باری کرنے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ صاحب آپ جب بھی کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ گورنمنٹ کو سپورٹ ہے، گورنمنٹ بن گئی ہے، لوگوں میں تو ان کا نہیں ہے فٹ پرنٹ لیکن گورنمنٹ بن گئی ہے، لیکن پی ڈی ایم میں بھی ایک کنسنسس کا ایلیمنٹ ضرور تھا جو ایڈریس نہیں ہوتا تھا اور جو بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا اگر ہمارے پاس اختیار زیادہ ہوتا تو ہم بہتر فیصلے کرتے. تو یہ کنسنسس جو یہ فیصلہ سازی کریں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز دیں، اس سرپرائزز کے لیے جو انہیں کنسنسس مینٹین کرنا ہے وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے ان کو اس حوالے سے یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ایکچولی ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ ان کی اتنی بڑی پریزنس تھی ان کو ہر فیصلے میں شامل کرنا، ان سے وہ کنسنسس پروڈیوس کرنا جس کا آپ ذکر کرنی مشکل ہوتا. اب وہ نہیں ہے. اب پیچھے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت ہے لیکن وہ بھی اتنی بڑی تو نہیں ہے جتنی کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی ہے، باقی تو چھوٹی جماعت ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ایشو ٹو ایشو اپنی کنسرنز بتائیں گے. دیکھیے ایشو ٹو ایشو وہ بتائیں گے لیکن فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہ ہونے سے پرائم منسٹر کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انہیں ہر کیبنٹ کے فیصلے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کے لیے آسانی ہے، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ہاں جہاں پہ قانون سازی آئے گی وہاں پہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا لیکن قدرن ان کے لیے آسانی ہے. اب اس آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہم نے نشاندہی کی، جو ابھی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جن چیزوں کی بات کر رہے تھے، وہ ریفارمز جو کہ سب کرنا چاہتے ہیں، سب کرنے کی باتیں کرتے ہیں، سب کرنے کے دعوے اور وعدے کرتے ہیں لیکن کر کوئی نہیں پاتا. اگر پہلے 2-3-4 مہینے میں یہ گورنمنٹ، یہ پرائم منسٹر اس طرح کے کچھ فیصلے کر لیں جس سے واقعی لگے کہ یہ اس بار مختلف کام کرنے آئے ہیں تو ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی. تو میرا جو نقطہ جو میں بار بار اس پہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ شروع کے دن ہیں اس گورنمنٹ نے یہ دکھانا ہے کہ اٹ از ناٹ بزنس ایز یوزول. وہ کام کرنے کے لیے ان کو سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر فیصلے کرنے ہیں، بڑے فیصلے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اتنا ان ڈیپتھ ہوم ورک موجود ہے؟ کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی فردر کیا شرائط ہیں تو اس میں ایک دو کچھ امپورٹنٹ باتیں تو یہ کہ آپ نے مڈل کلاس سے بوجھ ڈالنا ہے، آپ نے جی ایس ٹی بڑھانا ہے، آپ نے ٹیکس نیٹ میں جو آپ کے 41% نیچے چلے گیا ہے ٹیکس نیٹ اس کو بڑھائے. وہ ہم پہ بوجھ ڈالے بغیر یہ نہیں کر پائیں گے اور جن ریفارمز کا یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں کیا 6 مہینے میں ملے گا یا 3 مہینے میں ملے گا؟ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، رزلٹ شروع میں نہیں ملے گا لیکن یہی تو وہ پولیٹیکل سٹرینتھ ہے جس کو شو کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے گورنمنٹ نے لوگوں کو بڑی کلیئرلی بتانا ہے، آنیسٹلی بتانا ہے. دیکھیے ان کے پاس ایڈوانٹیج، جو ہم بہت ساری ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس اب 5 سال ہیں.
PDM की गवर्नमेंट के पास 16 महीने थे और सामने एक इलेक्शन था। इलेक्शन एक पहाड़ होता है। फाद साहब आप जितनी दफ़ा 5 साल कहते हैं, मुझे लगता है वो सुन के ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, देखिए रिलैक्स ना हो जाए। 5 साल किसने देखा है पाकिस्तान में क्या होता है, लेकिन अभी तो है ना, टेक्निकली है। उन 5 साल होने के नाते वो फैसले नो करने हैं जिनके अगेंस्ट इनको हमेशा रेजिस्टेंस मिलती है। रेजिस्टेंस कहाँ से मिलती है? ब्यूरोक्रेसी से मिलती है, इस्टेब्लिशमेंट से मिलती मीडिया से primarily। है, अपनी जमात से मिलती है, लोगों से मिलती है, वोटर से मिलती है। ये तमाम, और जब ये रेजिस्टेंस आती है तो ये सियासी गवर्नमेंट जो है ये पीछे हट जाती है। अब देखें ना, अगर उनको ये फैसला करेंगे जिनकी बात कर रहे हैं, तो मुझे और आपको और पाकिस्तान की आवाम को दर्द होगा, लेकिन इन्होंने लोगों को ये बताना है कि आपको ये दर्द होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो दवा नहीं होगी। ये लोग नहीं कर पाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट तो जब आएगा सो आएगा, पहले ये फैसला तो करें कि जी हमने ये करना है, इसके लिए टाइम कम है।